الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا الاوہام تبلغ کنہ عظمتہ وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد حضرات محترم، تقریروں کا دن نہیں ہے، میں تو صرف خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہوں، اپنے قوت بازو اور اس شہید مودت کو جو جرأت ابراہیمی لے کر آتش نمرود میں کود گیا، اور باران شہادت کا پہلا قطرہ بن گیا۔ یاد رکھو دوستو، جنگ چاہے اندرون خانہ ہو یا بیرون سرحد ہو، جنگ ہمیشہ دور سے فتنہ نوبہار اور ملکہ کوثر کی طرح حسین نظر آیا کرتی ہے، لیکن جب وہ قریب آتی ہے اور قوس قزح کی کمان ہاتھ میں لیے ہوئے شفق کی وادی عقیق کی طرح بڑھتی چلی آتی ہے اور اپنے چہرے سے نقاب الٹتی ہے تو خون آشام ڈائن معلوم ہوتا ہے، جس کے ڈرائی کولائی دانت، افریتی دہانہ اور خوریز پنجے انسانیت کا قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے دین کے رہبروں نے ہمیشہ جنگ کے خلاف جنگ کی ہے، اور انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کو جنگ کے آتش قدوں سے نکال کر فلاح و سلامتی کے رحمت قدوں کی طرف لے کر گئے، لیکن دوسری طرف یہ قابل فطرت اور حیوان صفت انسان امن عالم کو تاراج کرتا رہا ہے۔ خدا شاہد ہے کہ ہمیں ناصر کی شہادت کا دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ وہ دلیر بزدلوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم علم عباس کے پھریرے کی سرسراہٹ اور عباس غازی کی آہت سے ڈرتے ہو، تم تو ناصر عباس کی قلندرانہ مسکراہٹ سے ڈر گئے۔ وہ جان کی بازی لگا کر لالہ زار شہادت کے ہر مجاہد کو
سر بلند کرنے کا درس دے گیا۔ ہم اپنے قائدین سے گزارش کریں گے کہ وہ حکومت وقت کو اس کے پسماندگان کی طرف متوجہ کرے اور اپنی مصلحت آمیز خاموشیوں کا خاتمہ کریں۔ ورنہ ہم انتقام لینا بھی جانتے ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم موسوی ہیں۔ اگر ہمیں انتقام کے لیے چھوڑ دیا گیا تو ہم انتقام لیں گے حکم پروردگار کی طرح، ہمارے شاہین اڑیں گے جعفر طیار کی طرح، ہمارے مجاہد بڑھیں گے عباس وفادار کی طرح، اور ہم لڑیں گے حیدر کرار۔ مرحوم ناصر کے بعد چلو کم از کم اس کی ماں کو اماں کہنے والے تو ہیں۔ ہماری جان قربان ہو جائے اپنی اس شہزادی پر جو بھائی کی لاش پہ کہہ رہی تھی، حسین 72 قربانیوں کے بعد بھی تیری نسل قیامت تک چلتی رہے گی، مگر اون و محبت کے بعد مجھے اماں کہنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے میں اپنے استاد مرحوم قبلہ زیدی صاحب کا ایک جملہ سادات کو یاد دلاؤں۔ فرمایا کرتے تھے، سیدو اولاد حسین جب دل زیادہ غم سے بھر جائے تو تم شام کی طرف منہ کر کے تم بی بی کو اماں کہہ لیا کرو اور کہا کرو اماں ہم کربلا میں تھے نہیں، ورنہ شام کی راہوں کے کانٹے اپنی آنکھوں سے نکال کے پھینک دیتے۔ میرے بھائی شہباز مصائب جناب الیاس رضا صاحب دونوں درباروں کا موازنہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ماں اور بیٹی کے درباروں میں یہ فرق تھا۔ اب وہ فرق تو آپ سن چکے، ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں۔ جب ماں گئی پہلے دربار میں گئی پھر زخمی ہوئی، اور جب بیٹی گئی پہلے زخمی ہوئی پھر دربار میں گئی۔ گھر میں چلتی تھی نا تو علی اپنی آبا قدموں کے نیچے بچھا دیتے تھے۔ ہمارے دل میں یہی تکلیف ہے، جو گھر میں علی کی چادر علی کی آبا پہ قدم رکھ کے چلتی تھی اسے ظالموں نے 9 میل پیدل چلا دیا۔ بڑے پڑھنے والے بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے، جسے 9 میل پیدل چلایا گیا اس کے سر پہ چادر تو تھی نہیں، کیا پاؤں میں جوتیاں تھیں؟
خدا کی قسم جوتیاں شام غریبہ میں جل کے ختم ہو گئی. زخمی قدموں کے ساتھ کیسے چلی ہوگی. مگر مجھے اسی معظمہ کی قسم، جب زخمی قدموں کے ساتھ دربار میں قدم رکھا اور زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نہ اٹھنے والے بے ساختہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ خاتون ہو کر علی کے مردانہ لہجے میں کیوں بولی. اب شریف لہو کے لیے ایک بات عرض کر کے بیان ختم میرا. بتلانا چاہتی تھی کہ بے غیرت یزید، چادریں چھین کر تو سمجھتا ہم پردے سے محروم ہو گئے. سنو بے غیرت، میں اس پردےدار ماں کی پردےدار بیٹی ہوں جو اپنے لہجے کا پردہ رکھنا بھی جانتی ہوں. میں اپنے لہجے کو ان نامحرموں میں بے پردہ کیوں کروں. ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، ابو برزہ اسلمی ان کا نام تھا، پیغمبر کے صحابی تھے. جب انہوں نے آواز سنی، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے. ساتھ والے سے کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا دربار میں علی بول رہے ہیں؟ کہا علی نہیں ہے. پھر کون ہے؟ کہ بنت علی ہے. سر پیٹ کر اس نے کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں، علی کی بیٹی اور لفنگے کا دربار کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا کہتا آئی نہیں، لائی گئی ہے. کہتا لائی گئی ہے. ساتھ والا کہتا ہے شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، فقط لائی نہیں گئی، ننگے سر بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے ہیں. وہیں سے کہتا ہے علی کی بیٹی اپنے آپ کو اکیلا نہ جاننا، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں. کہ اتنے میں دربار کا پردہ اٹھا، ایک سفید سر والی عورت پیٹتی ہوئی دربار میں آ گئی. یزید نے دیکھا اس کی اپنی بیوی تھی ہند. ابا اتار کے بیوی میں پھینکی، تو شاہ کی بیوی ہو کر کیوں دربار میں ننگے سر آ گئی؟ اس نے ابا پھینک دی، یزید کو دھکا دیا اور کہا بے غیرت، بیوی کے پردے کا خیال ہے اور جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، وہ کھڑے دربار میں بھرے دربار میں فریاد کر رہی ہے، کوئی سر پہ چادر رکھنے والا بھی نہیں ہے. اچھا میرے عزیزو، ماشاءاللہ سید ماشاءاللہ. ہم سارے آج سے اس مرحوم کی بہنوں کو اس بہن کے حوالے کرتے ہیں جو بھائی کی لاش پہ کہہ رہی تھی حسین مجھے یاد ہے عید کا دن تھا، اماں نے جنت کے درزی سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا. وہ درزی بھی موجود ہے، وہ جنت بھی موجود ہے، صرف اجازت چاہتی ہوں. اگر تو اجازت دے دے تو آج اسی درزی سے میں تیرا کفن منگوا لوں. تڑپ گئی لاش. آواز آئی میری بہن تکلیف نہ کر، جن ظالموں نے انگوٹھی کے لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی وہ جنت کا کفن کیسے چھوڑ دیں گے؟ بے کفن دفن ہو جانے دے، کوئی بات نہیں. مگر ایسی بہنیں کہاں ملتی ہیں کسی. کہتی ہے حسین تو بادشاہ ہے، اپنی مرضی سے بے شک دفن ہو جا، لیکن بے کفن دفن ہو جا، لیکن میری ایک بات یاد رکھ، تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی، اتنا پرچار کروں گی، وعدہ کرتی ہوں اگر قیامت تک ہر مرنے والا تیرے کربلا کا کفن نہ مانگے مجھے بہن نہ سمجھنا. سبحان اللہ. آج ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مجھے کربلا کا کفن ملے، اور جسے عام انسان نہیں دے سکتے کربلا کا کفن اسے فرشتے لا کر پہنا دیتے.
بھائی قیامت تک کفن دیتا رہے گا. اللہ آپ کو شام لے جائے تو بی بی کے روضے سے پہلے چادریں ملتی ہیں. ہر خاتون پہلے چادر سر پہ رکھتی ہے پھر مزار میں جاتی ہے. بہن نے کہا حسین تجھے کفن نہیں ملا, کفن تو دے, مجھے چادر نہیں ملی, چادریں میں دوں گی. بہن چادریں دے رہی ہے, بھائی کفن دے رہا ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ ہمارے اس شہید مودت قربا کی بہنوں کو بھی اللہ اس چادر کے سائے تلے رکھے گا. اور ہماری پھر گزارش ہے کہ اگر عام مرنے والوں کے لیے حکومت پسماندگان کو معاشی مدد دیتی ہے تو اس شہید مودت کے پسماندگان کی طرف بھی توجہ رہے. اور میرے عزیزو, میں سمجھتا ہوں کہ ہر مرد مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے گھروں میں ایک الگ سے گلہ قائم کریں جس پر صرف مولا کے استغاثے کا پہلا حرف لکھیں, حل من ناصر, اور اس میں جو کچھ جمع ہو ہر مہینے کے بعد اس کے بچوں کو پہنچا دیں. یہ میری تجویز ہے. اچھا عزیزو, بس اس سے زیادہ مجھ میں طاقت ہے نہیں. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ. مرحبا سید, مرحبا. اچھا بھائی, خدا حافظ. مرحبا. فی امان اللہ. اللہم صلی اللہ. ٹھیک ہو نا